میں اپنی نکات کے باوجود زخموں کے باوجود کھڑے ہو کے نہیں پڑھا ورنہ اس ممبر کی بلندی بہت زیادہ ہے. یہ میرے بندے ہاتھوں کی لاج رکھنا, میرا قد چھوٹا ہے, میں جملہ بڑا کہنا چاہ رہا ہوں. ایک کتاب ہے کامل الزیارات. میرے جوان بھائیوں روز کا 10 منٹ کا ٹائم رکھ لو. یہ کوئی اصول نہیں ہوتا بندہ مغربین کی نماز مکمل کرو جلدی سوچ کے بھاگے فون کی طرف. بیٹھو مصلی پہ 10 منٹ تاکہ بات کرو, اپنے امام سے بات کرو اور 10 منٹ روز پڑھنا شروع کر دو. زیادہ وقت نہیں لگے گا, کتاب ختم ہو جائے گی. ممبر پہ بھائی وعدہ کرتا ہے جس دن کامل الزیارات کتاب ختم ہوگی اس دن کربلا جانے کا جو تھوڑا سا شوق ہے یہ عشق اور جنون میں تبدیل ہو جائے گا. کو بند کریں گے جہاں ساؤنڈ والے بیٹھے, یہ صحیح کو بند, یہ جو ایک چھوٹا سا شوق ہے نا کہ مولا کربلا بلائے وہ عشق بن جائے گا, وہ جنون بن جائے گا, وہ زندگی کا ٹارگٹ بن جائے گا کہ اب کربلا جانا ہے. کیونکہ اس میں بتایا گیا ہے کہ روضہ حسین کے زوال کی شان کیا. مسائل شروع کر دیتے ہیں, فضائل پڑھوں اور ظاہر حسین کی شان پڑھوں, اور وہ سامعین سنیں جو اپنے اندر کربلا کی تڑپ اور عشق رکھتے ہیں. میں انہیں آب حیات جیسا تحفہ دیں گے جا رہا ہوں. کامل الزیارہ. میرے چھٹے بادشاہ سے سوال ہوا, سرکار بتائیے زائر کی شان کیا ہے یا زائر کا مرتبہ کیا ہے. عمران بھائی مولا کا واسطہ, وقت ہمارا کربلا میں ساتھ گزرا ہے, پہلی بار اتنا وقت کربلا میں, ابھی تو آب حیات کا مزہ لے رہے ہیں. میں جملہ کہنا چاہ رہا ہوں, جملہ قد چھوٹا ہے جملہ بڑا کہہ رہا ہوں. سرکار بتائیے گا زائر کی شان کیا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں وہ زائر جو روضہ مولا علی سے چلے اور روضہ حسین تک پیادہ پیدل چل کر جائے اور راستے میں اسے کوئی ایسی مجبوری بھی نہ پڑے جس کی وجہ سے اسے لباس تبدیل کرنا پڑے, جو لباس پہنے اسی لباس کو پہن کر روضہ حسین تک جائے. تمام راستے کی گرد اس کے جسم پہ آئے, تمام راستے کی دھول اڑ کے اس کے بالوں میں لگے. بلال کاظمی صاحب نے فرمایا تھا, ہم مجلس میں بیٹھے تھے کہ اس وقت جب کربلا کی خاک کے ذرے بالوں میں پڑے تو بال صاف نہ کیا کرو. جب کربلا کے ذرے آتے ہیں تو حوریں حیران ہوتی ہیں, یہ کہاں سے سج کے آیا. اس نے کسائی نے نصیحت کیا, مولا میں پڑھ رہا ہوں دیکھیے گا میری جانب, پڑھ رہا ہوں دیکھیے گا میری جانب, یہ کہاں سے سج کے آیا ہے. میرے امام سے پوچھا گیا, میرے بھائی اب رہنا یہیں پہ, معیار یہی قائم رکھنا. میرے امام سے پوچھا گیا سرکار بتائیے ظاہر حسین کا مرتبہ کیا ہے یا ظاہر حسین کی شان کیا ہے. میرے امام نے فرمایا تھا وہ ظاہر جو نجف سے چلے اور چل کر کربلا تک آئے. نجف سے چلے چل کر عباس بھائی کربلا تک آئے اور سارے راستے کی دھول اس کے کپڑوں پہ پڑے, گرد پڑے, غبار. میں فارمل لوگوں سے بات نہیں کر رہا, میں جو فقیر بن کے بیٹھے ہیں ان سے بات کر رہا ہوں. یہ ممی ڈیڈی پبلک کے لیے کربلا ہوتی ہی نہیں. اس سے بات کر رہا ہوں تو لمحے کے لیے مولا علی کے ذکر میں نام نہیں اٹھاتا کہ میرے کپڑوں کی استری ٹوٹ جائے, اس سے تو بات ہی نہیں ہے. فقیر بابا جسے پتا ہے ہاتھ اٹھے گا تو وہ کچھ عطا کریں گے. میری بات اس بندہ مولا کا واسطہ, بات خدا. اگر میں ہاتھ اٹھانے کا کہہ رہا ہوں, ہاتھ اٹھائیے, میں پھر غریب کی طرف میں کہتا ہوں کٹ جائے, کٹ کے گر جائے وہ بازو جو بابر اعظم کے چھکے پہ اٹھے, علی کے نعرے پہ نہ اٹھے, PSL کے میچوں میں اٹھے, مولا علی کے ذکر میں نہ اٹھے. اس ہاتھ کا کوئی فائدہ ہے جو ان سے مان کے لقمہ توڑ کے کھائے, لیکن کیا فائدہ اس ہاتھ کا جو مولا علی کو سلام نہ کرے. سرکار نجف سے چلے کربلا تک آئے اور تمام راستے دھول گرد غبار اس کے کپڑوں پہ پڑے, اور وہ کربلا آئے تو روضہ حسین پر سرکار فرماتے ہیں جائے. جانے کے بعد کربلا کی خاک اڑ اڑ کے اس کے بالوں میں, اس کے کپڑوں میں لگ جائے. پنڈال پاؤں پر اٹھ کر بھی بولے تو حق ادا نہیں ہوتا. میں داد کا مطالبہ نہیں کر رہا, پریشان جوان میری نظر میں آ گیا, میں اس کے سر پہ آ جاؤں گا. آسمان سے بڑا جملہ میرے چھٹے بادشاہ کا ہے. فرماتے ہیں کربلا کی خاک اس کے کپڑوں میں پڑے. سرکار فرماتے ہیں میرے جد حسین کی قبر کی مٹی میں خدا نے کوئی اتنا اثر رکھا ہے کہ وہ زائر کربلا کی دھول اپنے کپڑوں سے جھاڑے, وہ ذرے اڑ
اگر کوئی شوق ہے تو وہ عشق کرے، تڑپ پیدا ہو. خدا کی قسم کچھ اچھا نہیں ہے. ممبر کے تقدس کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، جس وقت میں وہاں کربلا سے نکلا اب آ کر کچھ سکون محسوس. ورنہ یہ بیچ کا جتنا راستہ تھا عزت حسین کی قسم اٹھا کے اتنا بیزار گزرا ہے جس کی. میں ابھی مسائل شروع کروں گا تو میں بتاؤں گا کہ کربلا چھوڑنا کیا، لیکن ابھی کربلا کی طرف میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا تھا نہیں بات بھائی اس دنیا دار سے، نہیں بات اس عزت دار سے جو آل محمد کے ذکر میں ہاتھ اٹھانے کو سمجھے کہ میری پرسنالٹی میں فرق آتا ہے. وہ اتنے بڑے کریم ہیں جو بھیک مانگنے والا بھی اب اسے کیا چاہیے جس کا ویلکم آغاز کرے. اس غریب کو دنیا کی اور کون سی دولت چاہیے جس کا استقبال حسین کرے، اور جو ناز کر کر کے کہے میں حسین کے ہاں آیا ہوں، جو ناز کر کر کے کہے میں جناب عباس کے ہاں آیا ہوں. میں پوری دنیا کو چیلنج کر رہا ہوں، پوری دنیا کو، جہان بھر کی مٹی اٹھائیے، جہان بھر کی مٹی، اور اسے اٹھا کے سنیے، پھر کربلا کی خاک کو سنیے. کربلا کی خاک میں ایک خوشبو ہے، کربلا کی خاک میں ایک مہک ہے. جہان بھر پورے پاکستان کا مجمع. میں باہر استقبال میں بیٹھا تھا، مجھے پنجاب ڈیرہ غازی خان تک کے چہرے، لاہور تک کے چہرے، کینیڈا سے تشریف لائے. میں کربلا سے آیا، میں پتہ نہیں کہاں کہاں کے لوگ دکھا سکتا ہوں. سب سر پہ قرآن رکھے اور بتائیں، پوری دنیا کی خاک جہاں کی اٹھائیں اور سنیے. بلکہ اس کے بارے میں میرے چھٹے بادشاہ کی حدیث بھی سرکار فرماتے ہیں من اکل الطین و ماتا، جو بندہ مٹی کھائے اور مر جائے اس کا جنازہ پڑھنا حرام ہے. سرکار نے کیوں فرمایا؟ وہ اس لیے کہ آدم بنا تھا مٹی سے. اب اس بات پہ سر نہیں ہلانا تھا، ہاتھ اٹھانا تھا. یہی میں نہیں تو اٹھ کے سوال کریں. 20 منٹ ہو گئے پڑھتے پڑھتے، کتنی دیر تک ڈیسیجن لے لیں گے اب اس کو بولنا بھی ہے یا نہیں بولنا؟ جلدی ڈیسیجن لے، جملہ آ رہا ہے. سرکار آدم بنا ہے مٹی سے، تو فرمایا معاذ اللہ مٹی کھانا ایسے جیسے آدم کا گوشت. مٹی کراچی کی ہو کھانا حرام، مٹی ہمارے لاہور کی ہو کھانا حرام، مٹی اسلام آباد کی ہو کھانا حرام، مٹی آپ کے کینیڈا کی ہو کھانا حرام، مٹی آپ کے علاقے کی ہو کھانا حرام، مٹی انڈیا کی ہو کھانا حرام. کہہ دوں جملہ، آخری صف تک ہاتھ اٹھے تو یہاں آنے کا مزہ ہے، ورنہ کوئی نہیں بولے گا. میں خود کہہ رہا ہوں. سرکار فرماتے ہیں جہاں کی مٹی کھا کر مر جائے توبہ کیے بغیر تو مرنے والے کا جنازہ پڑھنا حرام. لیکن سرکار فرماتے ہیں جو شخص خاک شفا چکھ کے مر جائے اس پہ جنت واجب ہو جائے. مٹی ہمیشہ سے دنیا کو بھول دیتی ہے. میرے سامنے ڈائجسٹ اور یہ ناول پڑھنے والے بھی جوان بیٹھے. مٹی ہمیشہ سے دنیا کو بھول دیتی ہے. 1400 سال پہلے کچھ واقعہ ایسا ہو گیا کہ پھولوں نے مٹی میں سونے کی ٹھان لی. اب پھول مٹی میں سو تو گئے لیکن کام یہ ہوا کہ مٹی مہک والی ہو گئی. اب اس مٹی سے دنیا خوشبو لے رہی. میں نہیں جانتا سخی حسین کے شہر کی مٹی کیا ہے جو چلتے چلتے تمہارے سجدوں تک کام نہیں. میں جملہ اگنور کرنے والا نہیں تھا لیکن آپ کا ذہن میرے خیال سے پیچھے قافلے کے کسی مسئلے میں الجھا ہوا تھا. میں نے جملہ بہت بڑا کہا ہے. پتہ نہیں کیا ہے امام حسین کے شہر کی مٹی. جس وقت کربلا رونما ہوئی تھی کربلا نقشے پہ تھی ہی نہیں. یہ جگہ کوئی آبادی کے لحاظ سے تھی ہی وجود ہی نہیں تھا. لیکن اس صحرا سے چلتے چلتے وہ ٹکیا تمہارے سجدوں تک آ گیا. میں کیا بتاؤں سخی حسین کے شہر کی مٹی میں کیا ہے. ذات گرامی پہ بعد میں بات ہوگی. مٹی میں کیا ہے؟ دنیا میں سامنا ہو تو شفا مل جاتی ہے، مرنے کے بعد ساتھ چلی جائے تو فرشتے حیا کرتے ہیں. مغلیہ زمانے کی بات ہے، اس وقت ایران کا دارالخلافہ اصفہان ہوتا تھا. صفوی خاندان کی حکومت. اصفہان نصف جہان سمجھا جاتا. ایران میں
یہ ہمارے لاہور جو تھا اس وقت کل آبادی 50,000 مغلیہ خاندان کی حکومت. اصفہان میں ایک عیسائی عالم دین آ گیا جس نے آتے ساتھ اعلان کر دیا میرے پاس علم غیب ہے, اور اس نے پورے ملک کو لاجواب کر دیا. جو آتا تھا اسے ایک سوال کے 10 جواب دیتا تھا, اگلا سوال کرنے کی جرات نہیں کرتا. کیا بات ہے. دربار میں عباس بھائی ہے, علی بھائی میرے بھائی امریکہ سے لائیو سن رہے ہیں, خدا ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے. بالکل بیٹھے ہیں, میرے بڑے بھائی ہیں, میرے مولا ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے. شیعہ مولانا دربار میں چلے گئے. مولانا کا نام تھا مولانا محسن فائز کاشانی. دربار میں چلے گئے, سامنے کوئی عیسائی عالم دین بیٹھا. جاتے ساتھ محسن فائز کاشانی نے جیب میں ہاتھ ڈالا, جیب میں ہاتھ ڈال کے خاک شفا پکڑی اور مٹھی بند کر کے اس کے سامنے. وہ تو نہیں کہہ رہا, یہ یہاں سے بھی جتنے جوان اٹھ کے داد دے رہے ہیں کر لوں بات. کھڑے ہو کے پڑھ رہا ہوتا تو شاید کوئی اور نظام ہوتا. یہ ممبر اب تقاضا نہیں کرتا کہ میں ادھر ادھر ہوں, میں جملہ کہنا ہوں, میرے سے بھی اتنی نہیں ہے. میں جملہ کہنا چاہ رہا ہوں مولا کا واسطہ. یہ ہاتھ باندھنا کوئی بند کمرے میں نہیں باندھتا, میں اتنے بڑے مجمع کے سامنے باندھ رہا ہوں. لفظ کا قتل ہوا, سفر کا قتل ہو جائے گا. کراچی جیسے اہل زبان مجمع میں لفظ کا قتل باقی بہت بڑا ظلم ہوگا. محسن فائز کاشانی نے جیب میں ہاتھ ڈالا, خاک شفا پکڑی, مٹھی بند کر کے کہا تیرے پاس اگر اتنا علم ہے تو بتا میری مٹھی میں کیا ہے. بندہ بتائیے گا, میں منت کر رہا ہوں, آپ نے مجھے وہ بندہ جو بھی آفیشل کیمرہ ہے مجھے پھیر کے بندہ بتانا ہے جو ہاتھ نہیں اٹھاتا. اصفہان میں مغلیہ زمانے میں پھر سنیے, صفوی خاندان کی حکومت تھی. ایک عالم دین آ گیا جو مسلمان نہیں تھا, اس نے آتے ساتھ علم غیب کا دعویٰ کیا, پورا ملک لاجواب کر دیا. جو سوال کرتا اس کے منہ پہ 10 جواب مارتا تھا. اور اس وقت شیعہ مولانا محسن فائز کاشانی دربار میں گئے اس سے سوال کرنے کے لیے کہ میں دیکھوں یہ کتنا بڑا عالم ہے. جیب میں ہاتھ ڈالا, خاک شفا کی ٹکیا پکڑی, مٹھی بند کی تاکہ وہ دیکھ نہ سکے, اور مٹھی بند کر کے اس کے سامنے کی اور کہا میں تجھے مان جاؤں گا, بتا میری مٹھی میں کیا ہے. اب وہ فر 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 جواب دیتا تھا نا, فر 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 کو جواب دیتا تھا. میں ڈھونڈ رہا ہوں جو ایسے 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 کر کے عمران بھائی جواب دیتا تھا نا, تاریخ کہتی ہے یہاں سے پسینہ شروع ہوا. یہ جواب یہ یہاں بیٹھے تھے, رکیے نعرہ مل گیا, نعرہ مل کے لگاتے ہیں, رکیے نعرہ مل کے, ایسے نعرے کا مزہ نہیں ہے. یہ کہاں جتنے جواب تھے جو ابھی اٹھ کے بول رہے تھے آپ آمادہ ہو جاؤ, جتنے بیٹھے ہو جتنے, تمہیں مولا کا واسطہ, یہاں سے پسینہ شروع ہوا ایڑیوں تک, پسینے میں غرق و شرق ہو گئے, بدن پہ کپ کپی تاری ہو گئی. ابھی دربار والوں کو نہیں پتا کہ مٹھی میں کیا ہے, فقط اور فقط مولانا محسن فائز کاشانی جانتے کہ ان کی مٹھی میں قبر حسین کی مٹی ہے. ایسے بندہ بتا میری مٹھی میں کیا ہے. یہاں سے پسینہ شروع ہوا. پنڈال اپنے پیروں پر اٹھ بھی جائے تو آج علی کے پاس عسکری کے حق قیمت ادا ہو ہی نہیں سکتی. کیا ہے اس کے بدن میں لرزہ تاری آیا. محسن فائز کاشانی نے لہجہ بدلا. جلال میں کے فرماتے ہیں ہر کسی کے منہ پہ 10 جواب دیتا ہے. میں اتنی دیر سے کھڑے ہو کے پوچھ رہا ہوں مجھے بتاتا کیوں نہیں میری مٹھی میں کیا ہے. اس نے کانپتے ہوئے ہاتھ باندھ دینا, محسن فائز کاشانی پتہ میں نے کر لیا کہ تیری مٹھی میں کیا ہے, لیکن میں حیران اس لیے ہو رہا ہوں یہ جنت کی چیز مرنے سے پہلے تجھے کیسے.
پہلے زندگی پہلے زندگی میری آواز آتی ہے اس سے بھی آگے چلتے تو مجھے 11 بجے تک پڑھنا ہے, 9 منٹ رہ گئے ہیں, مسائل کا وقت بھی نکل گیا. پلیز سنیے مولا کا وقت. عمران بھائی بڑے لوگوں کے ساتھ انہوں نے وقت گزارا ہے, میں تو میرے لیے تو بولنا چاہیے تھا کہ کہہ رہے ہیں مجلس سمیٹتی ہے جملے. پہلے زندگی پھر موت کے بعد برزخ, برزخ کے بعد حشر, حشر کے بعد حساب کتاب, اس کے بعد ڈیزرو کرتے ہو تو جنت. جنت کی چیز پہلے عباس بھائی دیکھیں جی, زندگی, موت, برزخ, حشر, میزان, پھر جنت. یہ جنت کی آخری چیز یہاں کیسے؟ میرے بھائیو سوال یہ ہے, پیچھے والے جتنے بھی ہیں, کیا ہے جنت؟ جنت میں آپ قدم رکھتے جائیں گے, مانگنا کچھ نہیں پڑے گا. جو سوچیں گے کھانا یہ ہے, پینا یہ ہے, موسموں کا انتظار نہیں کیا جائے گا. جو سوچیں گے وہ مل جائے گا. کروڑوں لوگ کربلا گئے تھے, سر پہ قرآن رکھ کے پوچھنا, ایک شخص بھی ایسا نہیں جس نے جو سوچا ہو ان سے نہ ملا. اپنے تھکے ہوئے ہاتھ اٹھا کے نعرے حیدری. جنت میں ڈیمانڈ سرکار جو سوچا وہ مل گیا نا. کھڑے رہیے, کھڑے رہیے, کھڑے رہیے, کھڑے رہیے. 4 میسج پڑھیں, پڑھنے نہیں تھے لیکن دوسری بار ہو گیا. سفید داڑھی آپ کی اتنا بڑا ادب ہے تو میں آپ کو ایک تحفہ دے رہا ہوں. اچھا جنت میں جانا بھی بات کی بات ہے. جنت میں ہم جائیں گے کیسے؟ جائیں گے, اب آپ نے مجھے نہیں دیکھنا, جیسے ہی میں چوتھی لائن کہوں آپ نے ادھر دیکھنا, اور جو ماحول اب ہونے والا ہے وہ اب بھی ہوگا. فضائل والا بندہ میں ہوں, میرے بعد اور جا کے نہیں ہوتے ہمارے پنجاب کی طرح, تو مثال اور تھی, بات کرتا میں اور تھا. پڑھنے والا تو خاک سارے میں ہوں, ساری رات جو نوح خان ہے. 4 مصرے پڑھ رہا ہوں. مجھے لاکھ عسکری خدا دینا اپنے جیسے, میں وار کے پھینک دوں, میں اعلان کروں مصرے کا حق ادا نہیں ہوا. مصرع سنیے, شیر زہرا تیرے معیار سے آگے نہ بڑھے, انبیاء سید ابرار سے آگے نہ بڑھے, اور حکم سہرا نے دیا خلد کے درباروں کو, کوئی شبیر کے زبان سے آگے. کوئی شبیر کے, ہاں جی کیا پڑھا آپ نے, جو عید تو کرتے ہیں محرم, ادھر والا مجمع, جو عید تو کرتے ہیں, جو عید تو کرتے ہیں محرم, کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ عید تو کرتے ہیں محرم نہیں کرتے, دنیا سوال کرتے
کرتی ہے. ہم کیوں, کیا, کس لیے, وجہ کیا ہے؟ ہم کیوں اتنا خرچہ کرتے ہیں؟ کیوں ہم لوگ اتنے انتظامات کرتے ہیں؟ کیوں مصروفیات چھوڑ کے یہاں فقط رونے کے لیے آتے ہیں؟ دنیا سوال کرتی ہے چراغ مدحت شبیر نے دیا کیا ہے؟ چراغ مدحت شبیر نے دیا یا تو یہ انچولی نہیں ہے یا پھر عسکری آیا ہی نہیں. دنیا کہتی ہے چراغ مدحت شبیر نے دیا کیا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں اندھیرے کیسے سمجھ پائیں گے دیا کیا؟ چراغ مدحت شبیر نے دیا کیا ہے؟ چراغ مدحت شبیر نے دیا کیا ہے؟ اندھیرے کیسے سمجھ پائیں گے دیا؟ 2 بار دیا گیا, ایک بار دینے والا, ایک بار روشن کرنے والا. چراغ مدحت شبیر نے دیا کیا ہے؟ اندھیرے بھیا میں مجلس پڑھ رہا ہوں, آپ مجمع کراس کر کے کہاں پہ آ رہے ہیں؟ چراغ مدحت شبیر نے دیا کیا ہے؟ ماشاءاللہ کارڈ لگا ہوا ہے, انتظامیہ کے بندے ہیں, آپ مجمع چیر کے آگے آگے. چراغ آداب محفل ہوتے ہیں میرے بھائی, چراغ گفتگو کر رہا ہوں میں. چراغ مدحت شبیر نے دیا کیا ہے؟ اندھیرے کیسے سمجھ پائیں گے دیا؟ میں جب بھی امام بارگاہ میں داخل ہوتا ہوں تو پہلے امام بارگاہ کی دہلیز کو چون کے امام سے اذن دخول مانگتا ہوں کہ مولا اپنے گھر آنے کی اجازت دیجیے. جب کسی کے گھر منہ اٹھا کے نہیں جایا جاتا تو یہاں بھی اجازت لے کر آنا پڑتا ہے, اور یہاں پابند رہنا پڑتا ہے, یہاں اپنی مرضی سے نہیں چلنا پڑتا. چراغ مدحت شبیر نے دیا کیا ہے؟ اندھیرے کیسے, میرے ساتھ رہنا کڑے میں جوانوں, اندھیرے بن کے جملہ ہی تمہارے حوالے کر رہا ہوں. اندھیرے کیسے سمجھ پائیں گے دیا کیا ہے؟ تو سنو, چڑھے جو سولی پہ میسم تو مسکرانے لگے, انہیں خبر تھی تیرے عشق کا مزہ کیا. چڑھے جو سولی پہ میسم, سننا, چڑھے جو سولی پہ میسم تو مسکرانے لگے, انہیں بیٹھنا, انہیں خبر تھی تیرے عشق کا مزہ, تیرے عشق کا مزہ. مجھے آخری شعر پہ رکنا, میں اس لیے داد کے لیے رک نہیں رہا, وقت کم ہے. چڑھے جو سولی پہ میسم تو مسکرانے لگے. ابراہیم کافیہ دیکھیے, دیا کیا ہے؟ اندھیرے, عباس بھائی, اندھیرے کیسے سمجھ پائیں گے دیا کیا ہے؟ چڑھے جو سولی پہ میسم تو مسکرانے لگے, انہیں خبر تھی, بڑے مصرع, تیرے عشق کا مزہ کیا ہے. تو منبر پہ معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں, علی علی کی صدا, علی علی کی صدا آج کھل رہی ہے جنہیں, یہ لوگ کل کو کہیں گے خدا خدا کیا. علی علی کی صدا, ہاتھ نیچے نہ کرنا, تمہیں مولا کا واسطہ, اب اپنے ہاتھوں کو اوپر رکھنا. میں شعر پڑھ رہا ہوں, ہاتھ اوپر, ہاتھ اوپر. علی علی کی صدا آج کھل رہی ہے جنہیں, یہ لوگ کل کو کہیں گے چاہے کوئی روٹھتا ہے تو روٹھے, خدا خدا کیا ہے. منبر پہ اعلان کر رہا ہوں, ہم اور لوگوں کو تبلیغ دین کیا کرتے, ابھی ہم ہی نہیں سمجھے کہ کربلا کیا. ابھی ہم ہی نہیں سمجھے کہ کربلا فضائل کربلا بزبان کربلا, بس نام وہی لینے کا حقدار ہے میرا, شبیر جسے کہتے نمک خار ہے میرا, معیار بھی حیران ہے جو معیار ہے میرا, شہزادہ شبیر زمیندار ہے میرا. کتنی واہ کروں, کربلا کہتی ہے مجھے پہچانو, سین چاہ ہے مجھے. آپ لوگ اپنی باتیں کرتے ہیں, مناسب دیکھیے, مولا کا واسطہ. کبھی کبھی آپ لوگ ایسا ماحول دیتے ہیں, مہربانی, میں منت کر رہا ہوں.
کربلا کی فضیلت پر زبان کے پڑھ سارا ماحول بے ربط ہو گیا آپ لوگوں کی باتوں کی وجہ سے. شہزادہ شبیر زمین ارے میں کربلا ہوں، سینچا ہے مجھے فاتح خیبر کے لہو نے، آباد کیا ہے ابو طالب کی بہو. جی وہ آباد کی، جو بھی بولو سوچ اب ایسے بولیں ویسے نہ بولیں، آباد کیا ہے ابو طالب کے. کربلا کہتی ہے یہ رتبہ عالی، یہ جزا میرے لیے ہے، دنیا کی زمینوں میں بقا میرے لیے ہے، مخدومہ عالم کی جزا میرے لیے ہے، معبود کی یہ خاص عطا، معبود کی یہ بھائی سے فون چھڑواؤ اور اسے مجھے دکھاؤ، معبود کی یہ خاص عطا. ماں کربلا کہہ رہی ہے معبود کی یہ خاص عطا میرے لیے ہے کیا؟ سب سوئے شہنشاہ نجف دیکھ رہے ہیں، سب انبیاء اولیاء اوصیاء مقربین ملائک تمام فرشتے ہر کوئی عرفاء ادبا. کربلا کہتی ہے سب سوئے شہنشاہ نجف دیکھ رہے ہیں اور شاہ نجف میری طرف دیکھ رہے ہیں. سب سوئے شہنشاہ نجف دیکھ رہے ہیں، سب سوئے شہنشاہ نجف دیکھ رہے ہیں. میں مولا کی قسم مسائل شروع کر دیتا، میں عباس میاں کے حکم پہ 2 شعر مزید پڑھ رہا ہوں صرف ان کے کہنے پہ، ادروائز میں طبیعت اتنی بے مزہ ہو چکی ہے کہ میں بات جہاں لے کے جا رہا تھا وہاں جا نہیں سکی. سب سوئے شہنشاہ نجف دیکھ رہے ہیں، اور اب یہ مصرع وہی سمجھے جس کی آنکھوں میں وہ سنہری گنبد نقش ہوتا ہے، اور شاہ نجف میری طرف دیکھ. آپ لوگوں نے جوش کو پڑھا مصرع سے. کربلا کہتی ہے یاد رکھنا سچائی کے کردار کبھی بک نہیں سکتے. آپ کیسے سنیے، آپ کا بھلا ہوئے جیسے آپ چپ بیٹھے ہیں، اللہ نظر بد سے محفوظ رکھے. سچائی کے کردار کبھی سچائی کے کردار جیو کبھی بک نہیں سکتے، میسم کے طرفدار کبھی بک نہیں سکتے. اب یہ بیٹھنے والے ناراض ہو کے داد بھی نہیں دیں گے. سچائی کے کردار کبھی بک نہیں سکتے. بڑا مشکل، سچائی کے کردار کبھی بک نہیں سکتے. میسم کی طرف نہ دیجیے کہ داد مولا کا واسطہ. میں نے پہلے کہا انقلاب پسند لوگ بیٹھے ہیں، جوش والی آبادی جیسے شہر اور فیض احمد فیض کو پڑھنے والی قوم ہے. کل میں اور کراچی پڑھنا ہے، 27 بھی یہی ہوں، 28 بھی یہی ہوں، 29 بھی یہی ہوں. آپ 7 ربیع الاول تک آپ کو کہیں نہ کہیں تو شہر میں چلو میں سلام روز ہی کر رہا ہوں. نہ دیجیے دادے میں آپ سے آگے لے لوں گا، یہ مولا کا واسطہ ساتھ لے جانا. میں اپنے قد سے بڑی بات کروں، سچائی کے کردار کبھی بک نہیں سکتے، میسم کے طرفدار کبھی بک نہیں سکتے. کربلا کبھی شبیر کے مختار کبھی بک نہیں سکتے. ہاں میرے عزادار کبھی غور سے سنیے گا، مل کے بولیں گے، بیچ میں نعرہ کوئی نہ مارے، بے ربط نہ کرے. جب پڑھ لوں پھر سب مل کر بولیں گے سچائی کے کردار کبھی بک نہیں سکتے، میسم کے طرفدار کبھی بک نہیں سکتے. کربلا کہتی ہے
کبھی بک نہیں. ہاں 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 میرے عزادار. کربلا کہتی ہے ہاں میرے عزادار کبھی میں فیصلہ کن مصرع پڑھ رہا ہوں. ہاں میرے عزادار کبھی بک نہیں. جتنے اسکول کالج یونیورسٹیز میں پڑھنے والے جوان بیٹھے ہو, ٹوٹے ہوئے ماحول کو دوبارہ بنانے کی کوشش کر رہا ہوں. جہاں جاتے جانا پھیلاتے جانا کربلا کا نظریہ کیا ہے. ہم میرے عزادار کبھی بک نہیں سکتے. کربلا کہتی ہے دنیا والوں یاد رکھنا مجھ سے میری تاریخ سے جو پیار کرے گا ہر دور میں بیعت کا وہ انکار کرے. نہیں کر سکتی فکر افسوس یہاں کاش نہیں کر سکتی. کربلا تاج کو برداشت نہیں. جوش ولی آبادی کا ایک مرثیہ ہے موجود و مفکر, اس کے 4 مصرع کچھ ہیں. بیعت کے ساتھ فرماتے ہیں کہ کر دیا ثابت یہ تو نے اے دلاور آدمی. ایک دن کے لیے اگر مجھے وزیر اعظم پاکستان بننے کا موقع ملے, میں خدا کی قسم سب سے پہلے پاکستانی نصاب میں نا یہ انسان اور حسین مرثیہ سیٹ کروں. میں انقلاب اور حسین سیٹ کروں. مجھے تو مفکر آنے والی نسلوں کو پڑھاؤں, انہیں پتا وہ جس برٹش دورے نے کہا تھا جوش ولی آبادی, ارے حسین تو وہ ہے جس نے 72 سے 9 لاکھ کو شکست دے دی تھی. تمہارے پاس حسین تھا تو مٹھی بھر گولے نہیں ملا سکتے. یہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے بعد جو وہ جنگ آزادی کے بعد مغل گئے اور وہ آئے یہاں پہ اور سارا کام بنا, اس کے بعد جوش ولی آبادی نے یہ مرثیے لکھے. کر دیا ثابت یہ تو نے اینے والے میرے کیوٹ بھائی یہ دلاور آدمی. پڑھو دوسرا مصرع. دلاور کافیت آدمی. کر دیا ثابت یہ تو نے دلاور آدمی زندگی کیا موت سے لیتا ہے ٹکر آدمی. کر دیا ثابت یہ تو نے اے دلاور آدمی زندگی کیا موت سے لیتا ہے ٹکر آدمی. جوش فرماتے کاٹ سکتا ہے رگے گردن سے خنجر آدمی. لشکروں کو روند سکتے ہیں 72 آئے. آپ دینے توڑ سکتے ہیں سارے سنگ کو. کر دیا ثابت یہ تو نے ہے دلاور زندگی کیا موت سے لیتا ہے ٹکر. وہی میں جوش. واہ 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 واہ. سامعین گرامی, کل شام آخری بار گیا تھا روضہ حسین اور جا کر جالی میں ہاتھ ڈالا. اور روتے ہوئے فقط اتنا کہا تھا کہ مولا جو مانگتا رہا ہوں وہ مل جائے. مانگ یہ رہا کہ دوبارہ اس نے زیادت ضرور کی. ایسا محسوس ہوتا خدا اتنی شفیق ہستی اس میں کائنات کا سب سے پراصل کیمرہ بند کر دیجیے. آل محمد کا کام ہے نمائش کی ضرورت. اس کے بعد چل کر روزہ عباس پہ گئے. عزت حسین کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں, بناوٹ کروں ابھی مولا سلام ابھی وہ حاضر و ناظر خدا ابھی اوپر خدا نیچے کب اتنی سی بناوٹ. کون گھنٹے کے قریب وقت میرے پاس تھا, میں آپریٹ کی لوبی میں بیٹھ کے روتا رہا.
میں واپس دوبارہ حرم دیکھنے فقط اس ڈر سے نہیں گیا کہ اب جاؤں گا تو آ نہیں الٹے قدم واپس نکلا ہوں حرم سے باہر، قبر حسین کو کمر کر کے نکلا. خدا گواہ کر کے کہہ رہا ہوں، دو زانوں ہو کے بیٹھی ہوں. یا کربلا کا آخری سلام ویسے بھی جایا کریں جس وقت اکیلے جائیں. قافلے کے ساتھ اب ہوٹل کا پتہ چل جاتا ہے کتنا دور ہے، راستہ یاد ہو جاتا ہے 2-3 دن کے قیام کے بعد. اکیلے جایا کریں. آخری سلام میں انسان ہر وہ بات کرتا ہے کیونکہ پھر پتہ نہیں زندگی کی وفات کیسے کرتا ہے. مشکل ہوتی ہے. ابراہیم بھائی میں ایک چھوٹا سا سوال ہے. مظلوم تو ممبر ہے، مر جانا ہے، دنیا فانی جہان ہے. ہم سے پہلے چلے گئے بڑے بڑے بادشاہ، کیسے کیسے لوگ خدا کی قسم منومن مٹی کے نیچے. یہ ممبر یہی رہنا ہے. چہرے پہلے اور تھے، اب اور ہیں، آنے والے زمانے میں اور بدل جائیں گے. جو دنیا میں آ چکا ہے اس کو کرنا ہے. میں امام حسین علیہ السلام کے ممبر کی قسم کھا کے گیا. سونے کا گنبد، سونے کے دروازے، خداؤں کا پہلا، زائر کی خدمتیں، یا زائر سلام، موت کو پکڑ کے بٹھانے والے اور کھانے کھلانے والے. کوئی پریشانی نہیں تھی کربلا، کوئی پریشانی نہیں تھی. ہر چیز معمول سے بہت آگے چل رہی تھی. سنہری گنبد، سونے کا گنبد، سونے کے دروازے، سیکیورٹی. قبر حسین پہ خراش بھی نہیں آ سکتی. اتنا عالی شان نظام تھا اور روزہ حسین مجھ سے نہیں چھوڑا گیا. میں جب سے آیا ہوں میں سوچ کے یہ رو رہا ہوں کہ جب اتنا عالی شان نظام ہونے کے بعد بھی مجھ سے روزہ نہیں چھوٹا تو بہن لاش چھوڑ کے اپنے ہوٹل میں مجلس دی. اب ظاہر کی حالت کیا بتاؤں گی تو خود میں گزر ہی ہے. میں ابھی باپ کا روزہ جناب عباس سے نکلا ہوں. مجھے امام حسین کی قسم ہے میں اٹھتا بیٹھتا ہوتا تھا. میں موڑ کے امام حسین کی عرب کو مجھے نہیں پتا زندگی کب تک ہے، زندگی کب تک نہیں ہے. میں دوبارہ وہاں جا سکتا ہوں. میں اسی سوچ کو دیکھ کے روتا تھا کہ ایسا ٹائم آئے گا کہ میں وہاں نہیں ہوں. اور اب وہ ٹائم ہوا جو با خدا زندگی ہوتی جو قبر حسین پہ ہوتی. مڑ کے امام حسین کی قبر کو دیکھا، گلیوں میں مڑ کے جا کے یہ روزہ نظر آتا، یہ گنبد دیکھو. کسی طرح ایک جھلک بھائی مزدور بھی مرے نا تو بہن کر کے کہتی ہے نماز پڑھ رہے ہیں. جس بہن کو حسین جیسا بھائی، جس وقت اس نے بھائی کی لاش جوڑی ہے، ہاتھوں میں رسیاں، ایک جانب وہ راستہ ہے جو شام کو جا رہا ہے اور دوسری جانب میں بھائیوں کی لاشیں، بھائیوں کی میتیں. بہن آئی ہے بھائی کی لاش پہ. حسین بلکہ 2 مصرے ہیں اس میں پتہ نہیں کس کی ہیں، بہت بڑے ہیں. کب سے پکارتی ہوں، کب سے بلا گئی ہوں، جاگو علی کے بیٹوں میں شکر جاگو.
जनाब ज़ैनब ऐसे कर ली। मेरे भाइयों को सुनाओ, मेरे भाई हुसैन में शाम जा रही हूँ, हुसैन में बैठ के खुदा की कसम इस चीज को सोचता रहा। लोग फैमिलीज के साथ करबला गए थे, खानदान के साथ करबला गए थे, बाप बहन हरमैन में फिर रहा है, उसको फिक्र नहीं है कि मेरी बेटी रोजा हुसैन में है कि रोजा इबादत में। 1400 बॉल खम्बे हैं, तुमसे पता लगता है कि अब करबला कितना है। भाई अगर 1000 पोल पे है ना, तो उसे कोई फिक्र नहीं है अगर बहन 300 पोल पीछे। मर्दों का मजमा है, मर्दों की भीड़ है। क्या हमारी बहनें इस माहौल में बाजार जाए, उन्हें तसल्ली होती? हर भाई जानता है कि मेरी बहन की निगरान जनाब अब्बास, हर बाप जानता है मेरी बेटी की निगरान इमाम हुसैन। देखिए बराबर भाई, ये मुकद्दमीन का फिक्र है। आप ये दरवाजा खोले, पीछे मजदूरात बैठे हैं, आप किसी एक मजदूर से कहें कि वहां से चले और मर्दों के मजमे के बीच से गुजर के बाहर जाए। कोई एक मजदूर यहाँ खड़ी हो और इस इतने बड़े मजमे को चीर के यहाँ से गुजर के ना, मजदूर सर से लेकर पांव तक लरस जाएगी, इतने मजमों से गुजर के कैसे। किस्मत उस बीवी की जिसने शाम में कदम रखे और पत्थरों की बारिश शुरू हो। हर बंदा सर पे मातम, सर पर मातम, ये सर का मातम मुसीबत की अलामत है। मैं मसाइल पढ़ना चाह रहा हूँ। बहन ने भाई की राह छोड़ी और ये कहते हुए छोड़ी, हुसैन में जा रही हूँ, हुसैन में शाम जा रही हूँ। हुसैन याद रखना, बहन वादा करके जा रही है, अभी जा रही हूँ मैं कहता हूँ। हुसैन जब मैं वापस आऊंगी, मैं जहाँ जाऊंगी वहां बता के आऊंगी, मेरा बागी नहीं मेरा नमाजी था। हुसैन मैं खंजरों से गवाहियां लूंगी, हुसैन मैं संदूकों से गवाहियां लूंगी, हुसैन मैं नेज़ों की अनियों से गवाहियां लूंगी, और मैं पूरी दुनिया को बता के आऊंगी मेरा बाकी नहीं मेरा नमाजी था। हुसैन आज तुम्हें इन्होंने शहीद कर दिया, जब वापस आऊंगी हर तरफ तुम ही तुम होगे। हुसैन दुनिया हुसैन हुसैन, मैं वापस आऊंगी पूरी दुनिया तुम्हारा नाम उठाएगी। पहले वादा करके गई, पीछे 4 साल की बेटी आ गई और एक कहती है बाबा ये आ जाएंगी, मैंने वापस नहीं। आइए आइए आइए, जगह दीजिए, पीछे वाले पीछे रह जाए, पीछे वाले इरफान आज़ाद तशरीफ ले आए, इरफान आज़ाद तशरीफ ले आए। मौला का वास्ता, मौला का वास्ता, बैठे रहिएगा, साहबान मेंबर बैठे रहिए, पीछे वाले बैठ जाए, इरफान साहब को आगे भेज दीजिए। सांस ले लें, सांस ले लें, लेकिन भाई जुड़ रहे पीछे वाले बैठ जाएंगे जनाब, तशरीफ रखिए, जगह दीजिए। मुझे अच्छा नहीं लगा, इरफान भाई खड़े हो गए थे, मुझे अच्छा नहीं लगा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम लेवा। ये बच्चे को नीचे बिठाइए, इमाम हुसैन के नाम लेवा। मेरे भाइयों कोशिश करो नीचे बैठो। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के एक जाकिर को मैं खड़ा रखूं, मुझे बर्दाश्त नहीं होता, बल्कि मैं मसाइब यहीं से आगे चलाता हूँ, यहीं से। मेरे भाई के कलमे के लिए हौसला करना। अभी आप सबने देखा इरफान भाई आए हैं, मैं मजहब छोड़ने के लिए तैयार हूँ, किसी एक शख्स को इरफान भाई ने खुद कहा मुझे रास्ता दो, नहीं हुआ ऐसा। जो देखता गया वो हटता गया, जो देखता गया वो कौन है? इमाम हुसैन के जाकिर आ रहे हैं। मौला हुसैन आपके जाकिरीन की इज्जत है, जो देखता गया वो हटता गया। मौला वो वक्त कैसा था जब शाम के बाजार में आगे वाले रास्ता नहीं देते थे।
تو بیٹی آئی. بابا یہ آ جائیں گی میں نہیں. لگے گی سمجھاؤ مجھے دیکھو. اگر آپ ادھر دیکھیے 5 دن کا لگی بھائی سفر تھا. سانس لے لیا. اب میں اگلا جملہ کہتا ہوں. 5 دن کا سفر تھا. 5 دن کا سفر تھا. 90 کلومیٹر میں پیدل چلوں. روضہ علی سے چلو روضہ حسین تک آئے. 4 سے 5 دن لگے. آپ نے پیدل مشین کی. 5 دن کے بعد عالم یہ تھا میں اپنے پیروں پہ کھڑا نہیں ہوں. میں نیچے سے میں دامن اٹھا کر انہیں دعائیں دے رہا ہوں جو پہلے سمجھ کے ہوں. 90 کلومیٹر کا سفر تھا نبی بھائی. پیروں کا عالم یہ تھا کہ میں ابھی بھی بیٹھ کے پڑھ رہا ہوں. اتنی سکت نہیں ہے کہ میں کھڑے ہو کے پڑھ رہا ہوں. 90 کلومیٹر چلنے کے بعد آج 6 دن گزر گئے. 5 دن گزر گئے. میں اپنے پیروں پر کھڑا نہیں ہو پا رہا. سفر تھا گن کے 90 کلومیٹر. رکھو میرے سر پہ قرآن جس وقت 1600 میل کے مسافر نے دنیا چھوڑی ہے. باقی مولا دیواروں میں ٹکرے مار رہے تھے. جسے آتا ہے ماتم سر کا ماتم جو کر سکتا ہے کوئی ہاتھ ایسا نہ ہو جو سر پہ ماتم نہ کرے. 1600 میل کے مسافر نے دنیا چھوڑی. باقی مولا روتے کیوں ہیں؟ فرماتے میں مر جاتا تو منظر میں دیکھتا ہوں. مولا کون تھا؟ فرمایا 1600 میل کے سفر میرے بابا سجاد نے کی ہے. کربلا کے بعد 36 سال تک میرے بابا سجاد زندہ رہے. میں نے 36 سال کوشش کی ہے میں بابا کے پاؤں نہیں چوم سکا. میں 36 سال بابا کے پیروں میں بوسا. وہ بندہ معافی مانگے جو اب ماتم نہیں کر سکتا. اور مولا پاؤں کیوں نہیں چوم سکے؟ فرمایا مجبوری تھی. کربلا اور شام کے بعد میرے بابا کے کلمے سے گوشت ختم ہو گیا. اور شام کی راہیں میرے بابا کے پاؤں کھا گئی. جسے آتا ہے ماتم جسے آتا ہے ماتم. شام کی راہیں میرے بابا کے پاؤں کھا گیا. سر اٹھاؤ مولا کا واسطہ. مجھے اکرم حسینی کا ایک جملہ کہنا ہے. ایک جملہ اپنے سر اٹھا کے مجھے دیکھو. جناب زینب عالیہ کا مصائب بھی پڑھ لیا. امام سجاد کا مصائب بھی پڑھ لیا. مصائب کا اختتام کروں گا 4 سال کی بیٹی کی عمر. یہ 3 نام ہی معروف ہے نا شام کے مصائب کی طرف. کتنی بڑی غربت کتنی بڑی غربت. سادات کا قافلہ ریاض ہوا. میں نہیں جانتا وہ وقت کتنا دردناک تھا جب امام سجاد نے بہن کی قبر پہ آخری سلام کیا. اور یہ اس ماں کی حسرت تھی جس نے اصغر کربلا میں قربان کیا. سیدنا شام میں قربان کیا. دامن جھاڑ کے کہا سادات سے رشتے تو ختم ہو گئے لیکن سجاد میری غربت کا واسطہ میں جاتے جاتے اپنی بیٹی کی قبر دیکھنا چاہتا ہوں. وہ غریبوں والا قبرستان شام کے ظاہری میرے سامنے. ایک بار بھی اجازت دیتے ہیں جملہ کے ایک جملہ. میرا اتنا اعتقاد ہے اسے ایک جملے پہ میں رک رک کے پڑھ رہا ہوں. میں خدا گواہ کر کے کہہ رہا ہوں بندہ ابھی مجمع سے کھڑا ہو اور ابھی اٹھ کے گئے میری فلاں دعا پوری نہیں ہوئی. جتنی میری مائیں بہنیں پردے میں سن گئی میں ان کو بھی دعوت دے رہا ہوں اگر آنسو آئے تو دامن پھیلانا. یہ علم عباس کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں دعا پوری نہ ہو میرا گریبان حاضر. مانگنا تب جب یہاں دل میں درد ہو. 4 سال کی بہن رسیوں میں دفن کی. دفن کرنے کے بعد قبر کی پائتی سجاد نے مارا سر. پیشانی پھٹی تو خون شروع ہوا. باقر مولا نے پوچھا بابا اتنا شام غریبہ نہیں روئے. او بابا کتنا آج روئے خیر ہے. فرمایا باقر مجھے موت آ جاتی باقر میں وہ منظر نہ دیکھتا. بابا سجاد کون سا منظر؟ فرمایا باقر رسیوں والے ہاتھوں سے کڑیوں والی بہن کو قبر میں سلایا. باقر میں تعویذ قبر کو بند کر رہا تھا. باقر میری بہن کے ننے ننے لگے رہے تھے. باقر میں نے قریب جا کے کان لگائے. باقر اب جو میں نے سنا ہے اور
باقر مجھے موت آ جاتی، تیاری کرے ماتم کی، باقر میں مر جاتا وہ منظر میں دیکھتا، بابا کون سا منظر، اور بات شام میں نظر آیا، باقر میری بہن کے لب ہل رہے تھے اور میری بہن رو رو کے کہی تھی بھیا میں اجڑی ہوئی بہن ہوں، میں زخمی بہن ہوں، میں نے زندگی میں کچھ مانگا، سر پہ ماتم کی تیاری، اور میں نے زندگی میں کچھ مانگا نہیں ہے، بی بی مجھے معاف کیجئے گا، اس جوان کو بھی معاف کیجئے گا جس کا ہاتھ سر پہ نہیں ہوتا، اور سجاد مجھے خالی نہ لوٹانا، سکینہ حکم کرو، روکے کہتی ہوں سجاد میں مرنے کے بعد مانگ رہی ہوں، سجاد میں قبر میں اپنے بابا حسین کو رونا چاہتی ہوں، مجھے شام کے لوگوں سے یہ پتہ کر دو شام میں جو قیدی مر جاتا ہے اس کی قبر پہ شمر کو نہیں ہٹانا، اور سجاد مجھے ڈر لگتا ہے، اور سجاد جی آخری جملہ سجاد وہ مرنے والوں کی قبر پہ تو نہیں آتا، 36 سال شام کہہ کے روئے ہیں میرے مولا سجاد کی بدن پہ خدا کی قسم کو بھی تاری ہے، پڑھا نہیں تھا، شام کا نام لے کے روئے ہیں۔ ہمارے پنجابی ذاکرین، میں بڑا ٹھہر کے مسائل پڑھ رہا ہوں، ہمارے پنجابی ذاکرین نا ایک جو کا روایت پڑھتے ہیں جو پنجاب کے بچوں کو بھی یاد ہے، میں جملہ آپ لوگوں میں پڑھتا ہوں، مجھے پتہ نہیں کہ یہاں آپ لوگوں تک پہنچی یا نہ پہنچی، اگر پہنچی ہے یقیناً تو آپ کی ہائے مجھے بتائے گی کہ اس میں کتنا درد ہے۔ دربار یزید کی پہلی پیشی اور 4 سال کی قیدن دینا، یزید کی بیٹی کے کان میں گوشت ماری گئی، ماتم کی صدا بلند ہو، ماتم کی صدا بلند ہو، کتنے جوان بیٹھے ہو، جس کا آنسو نہیں آ رہا ہو سینہ کو پیارا نہ کرے، ماتم تو وہ کر سکتا ہے نا، کان میں گوشت مارے گئے، بی بی نے اسے ہاتھ کے اشارے سے قریب بلایا، یہ سمجھ گئے ہاتھ کے اشارے سے کیوں بلا، اب آپ خطیب ہے نا عمران بھائی کیوں بلا، رکھیے میرے سر پہ قرآن میں ساری زندگی سوچتا بھئی کیوں بلایا، مسئلے کا حل تب نکلا جس وقت بادشاہ روم نے کہا یزید جتنے ظلم کرنے ہیں کر، لیکن اس چھوٹی قیدن کی گلے کی رسی بھیگی کر دے، بچی نے 4 بار بے ہوش ہو کر گرنے کی کوشش کی ہے، اسے رسی نے گرنے نہیں دیا، اس کے گلے کی رسی اتنی تنگ ہے، آپ کے اشارے سے بلایا، اب رمضان قریب آئی، میں بادشاہ کرتی ہوں، آپ کے اشارے سے امام نے فرمایا یزید کی بیٹی میری بہن کی گلے کی رسی ڈھیلی کر، اب رسی کھلی، اب لمبی تھی، وہاں بھی بیٹی تھی اور یہاں تو کائنات کی، پہلا جملہ جو بی سکینہ نے کہا پڑھوں، میں حکمن کہہ رہا ہوں ہر بندہ اندر باہر والا ہر ہاتھ سینے پہ ماتم کے لیے آئے گا، ہر بندہ، میں رک کے اس لیے پڑھوں، میں یہ چہرے دیکھ رہا ہوں سنا نہیں جائے گا، پہلا جملہ جو رسی ڈھیلی ہونے کے بعد پڑھا جانتے ہو کیا ہے، یزید کی بیٹی یہ در تیرے نہیں، ایسا ہے کوئی ایسا جسے خدا نے بیٹی دی ہو، عید کے دن مجھے بابا نے پہنائے تھے، یہ سر کا ماتم جناب زینب کی سنت ہے، یہ شام غریبت ہے، یہ مصیبت کی علامت ہے، مجھے بابا نے
خدا کرتا مجھے موت آ جاتی, میری سانسیں رک جاتی, میں یہ جملہ نہ پڑھتا. کوئی دلیل ہے کہ یہ دور تیرے ہیں؟ بی بی سکینہ نے کہا ثبوت ہے. یزید کی بیٹی نے کہا کیا؟ بی بی نے فرمایا ثبوت یہ ہے, ابھی گھر جا, چادر اتار, ان گوشواروں کو غور سے دیکھ, اگر ان گوشواروں پہ خون کے نشان ہوئے, بڑا بد نصیب ہے جس نے ماتم نہیں کیا, جس نے ہائے نہیں کی. اگر میری ماں پر وہ نہیں لیا, میرا یقین ہے جناب امام اپنے بچوں کا غصہ قبول کرنے کے لیے آ گئے. ہمت نہیں ہے, بچے علم تک کی روایت نہیں پڑھوں گا, میں اس جملے میں بھی چھوڑ رہا ہوں. اگر نشان ہوئے تو یہ گوشوارے میرے, پھیلاؤ اپنے اپنے دامن. بی بی مجھے معاف کیجیے گا, اگر نشان ہوئے تو یہ در میرے, نشان نہ ہوئے تو در تمہارے. یزید کی بیٹی نے گھر جانے کا انتظار نہیں کیا, اس نے بڑے دربار میں چادر اٹھائی, اس نے گوشوارے اتار کے دیکھے, گوشواروں پہ تھے خون کے نشان. کہ بھئی زندگی بھر رونے کے لیے یہ ایک جملہ کافی ہے. عباس میں تھے خون کے نشان, میں چہرم تک آ ہی نہیں سکا. میں اس جملے پہ ممبر چھوڑ رہا ہوں, میرے مولا مجھے معاف کریں, میں بڑی سخت روایت پڑھ رہا ہوں. اور وہ بندہ بھی معافی مانگے جس کے پاس ہاتھ ہے, اور وہ ساری سینے پہ نہیں آتا. نشان دیکھے, یزید کی بیٹی نے کہا کہہ دوں میں باقی باتیں تو نہیں کرتی, لیکن